نئی سوچ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خوف یعنی کہ فیئر۔ خوف کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ خوف کی اصل لا علمی ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم کا ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، ایک سنسناتا ہوا پراسرار احساس جو ذہن انسان میں عدم تحفظ کے جذبے کو بھڑکاتا ہے۔ خوف نفس کے تحفظ کو للکار ہے۔ نفس اس سے خائف ہے، مفرور ہے۔ خوف بذات خود کوئی شے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے۔ کل جو غلط ہو چکا کہیں آج یا کل دوبارہ نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کی یادداشت ہمارے دماغ میں محفوظ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کل دوبارہ ہم پر آئے۔ ماضی میں جو تکلیف ہو چکی ہے اس کے بارے میں سوچنا خیال کو دعوت دینا ہے۔ وہ خیال، وہ تھاٹ جس میں گزرے ہوئے کل کی یادداشت محفوظ ہے۔ اس لیے یہ خیال ہے جو خوف دلاتا ہے اور سوچ خوف کی پیداوار بڑھاتی ہے، اس کی آبیاری کرتی ہے۔ خوف کو جس نے سمجھ لیا اس نے خوشی کو بھی جان لیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صرف خوف ہے اور کوئی خوشی نہیں۔ اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف خوشی کو دیکھا ہے، کبھی خوف کو نہیں دیکھا۔ خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی کی سوچ اس خیال کی حامل ہے کہ کل یہ خوشی ملی تھی، کاش آج دوبارہ ایسا ہو جائے۔ امید، مایوسی، پچھتاوا، عدم تحفظ کا احساس، محبت، عبادت، کچھ حاصل کرنے کی بے چین تمنا، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، یہ سب خوف کی ہی اشکال ہے۔ خیال خوف کی جڑ ہے اور خیال وقت ہے۔ گزرے ہوئے کل کے خیال میں خوشی اور خوف ہے۔ اگر گزر چکے کل میں خوشی تھی تو خیال اس کا اعادہ کرے گا، اسے آگے بڑھائے گا۔ اسے خوف ہوگا کہ کہیں یہ خوشی ختم نہ ہو جائے، اور اگر گزرے کل میں درد تھا، دکھ تھا، تو اس کو نظر انداز کرنے کا ہر خیال خوف ہے۔ اگر کھل کر بات کہنی ہو تو دکھ اور سکھ دونوں میں خوف ہے۔ دکھ کے پلٹ آنے کا اور سکھ کے پلٹ جانے کا خوف۔ راز یہ کہ سوچ اور خیال بذات خود خوف نہیں، جیسے سوچ اور خیال مذہب یا عقیدہ نہیں ہے۔ سوچ بذات خود کچھ بھی نہیں، سوچ سے یہ سب کچھ پھوٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ جو آپ سن چکے ہیں اسے محض ایک آئیڈیا کے طور پر نہیں بلکہ اعلیٰ عقل استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقت کی حیثیت سے خوف کو سمجھ لیا جائے تو خوف کا بت ٹوٹ جائے گا۔ صرف علم ہی خوف کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ غور کیجئے، آپ نے کیا سنا ہے؟ خوف ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خوف کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ نفس کی اس بھیانک جبلت کے تانے بانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ انسان کو موت کا شعور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کا خوف ہے۔ موت زندگی کے رازوں میں بہت بڑا راز ہے، جس کا بید نہ کوئی کھول سکا اور نہ یہ کبھی کسی سے کھلے گا۔ یہ خوف نفس کو ہر لحظہ بے چین رکھتا ہے۔ یہ ٹائم فیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وقت بہت کم ہے، یہ انسان کو کھائے جا رہا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ کس کو آتی ہے؟ کون مرتا ہے؟ کیا جسم مرتا ہے، ذہن یا آواز؟ کیا سب کچھ انسانوں میں موجود ہے، مر جاتا ہے؟ موت کی اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ علم سے جو ادراک حاصل ہوا اس کا بیان صرف اندازے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ جاننے کی طلب سوائے لالچ کے اور کچھ نہیں، اور نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہے۔ موت کا سچ جاننے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ نفس کی موت شعور کا مٹ جانا ہے، اور ہمارے نفوس اس ٹرانسفر پہ سخت ترین دہشت میں ہوتے ہیں۔ یہ موت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک موت انتقال ہے، یعنی کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا،
اور دوسری ہے نفس کی موت یعنی کہ شعور کا مٹ جانا۔ یہ نامعلوم کا خوف ہے۔ موت سب سے بڑا راز ہے، سب سے بڑا نامعلوم ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا خوف ہے۔ وہ ایسے جہاں میں جانے سے خوف زدہ ہے جس کے بارے میں وہ بالکل کچھ نہیں جانتا۔ سارے خوف اسی خوف سے نکلتے ہیں اور اس میں واپس ہوتے ہیں۔ جو نفس مطمئن نہیں، اس کی موت پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ انسان ساری زندگی اس خوف سے کھیلتا ہے، جی ہاں کھیلتا ہے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ نفس بہت بڑا عیار ہے، اسے پتہ ہے کہ جس لمحے یہ خوف ختم ہو گیا سارا کھیل ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نفس کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ اس زندگی کے سوا نفس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کم علم نفس کے لیے موت کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ خوف اس وقت ختم ہوتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے۔ موت کا آ جانا ہی موت کے خوف کا ختم ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس موت سے ہر حال میں گریزاں ہے، خائف ہے، بیزار ہے۔ خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر بھی برتا جاتا ہے۔ دوسروں کے خوف کو ابھار کر اسے اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، جیسے ایک قوم دوسری قوم کو جنگ کا خوف دلاتی ہے، اور جیسے لٹیرے موت کا خوف دلا کر دوسرے کا مال لوٹتا ہے۔ اگر خواہش بہت کم رہ جائے، صرف اتنی جس قدر زندگی گزارنے کو کافی ہو جائے، تو یہ خوف اللہ کی بے پناہ مہربانی کے طفیل موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ خواہش کو اپنی وابستگی کو ختم کرنا ہی اپنی اصل میں موت ہے۔ اپنی زندگی میں جو نفس اپنی غیر ضروری حد سے بڑھی ہوئی اور ناجائز اٹیچمنٹ سے دستبردار ہونے لگتا ہے، وہ زندگی میں ہی موت کو پا لیتا ہے۔ اسے زندہ حالت میں راز کا محروم کر دیا جاتا ہے۔ موت خواہش اور وابستگی کے قطع ہو جانے یا پھر کر دیے جانے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ خواہش کی ڈور کاٹے، کاش انسان خود اپنے جیتے جی اسے قطع کر ڈالے۔ یہ بہت بڑی مراد ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ پوری تو ہمت میں نہیں کہ مگر اپنی زندگی کی آدھی خواہشات کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے اور اپنی اٹیچمنٹس کو، حقیقت کو جان کر ان سے ذرا فاصلہ پیدا کر لیا جائے، تو زندگی اس دنیا میں ہی جنت میں گزرنے لگتی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں اگلے موضوع میں۔